چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج شوال کی 4 تاریخ ہے 1440 اور جون کی 8 تاریخ ہے 2019، اور آج ہم سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم تعداد میں کم تھے اور تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اٹھا کر نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت سے کام نہ لو، اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر و ثواب موجود ہے۔ حضرات، ان آیتوں کو ہم نے گزشتہ ہفتے بھی پڑھا تھا، لیکن ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکے تھے، اس لیے کہ گزشتہ ہفتے وہ ایک ہی آیت ایسی تھی جس پر سارا وقت گزر گیا اور ہم آگے بات نہیں بڑھا سکے تھے۔ آیت نمبر 25 میں جس میں فتنے کا ذکر تھا، اس کی تشریح میں کافی وقت گزر گیا اور ہم مزید بات نہیں کر سکے تھے، تو آج ہم ان آیات پر گفتگو کریں گے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، یاد کرو وہ وقت جب تم تعداد میں بہت کم تھے، قلیل اور مستضعف تھے۔ قلیل کا مطلب تو معلوم ہے، یعنی کم، اور مستضعف ضعف سے کمزور، لیکن مستضعف اسے کہتے ہیں جو حقیقتاً کمزور نہ ہو، اس کو کمزور بنا دیا جائے یا اس کو کمزور سمجھ لیا جائے۔
مستضعفون فی الارض، کم بھی تھے، تمہیں کمزور بھی سمجھا جا رہا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، اتنے کمزور تھے کہ تم کو ڈر یہ تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں. یتخطف، خطف سے، خطف یعنی کسی چیز کو اچک لینا، یعنی اتنے آرام سے اس کو اٹھا لینا کہ کوئی پریشانی نہ ہو. انسان کسی بڑی چیز کو نہیں اچک سکتا، چھوٹی چیز کو، کمزور چیز کو، ہلکی پھلکی چیز کو اچک سکتا ہے. تو قرآن الفاظ بھی اس طرح کا استعمال کرتا ہے کہ جس میں بہت سے معانی اور مفاہیم خود بخود انسان تک پہنچ سکتے ہیں اگر اس پہ غور و فکر کرے. یعنی کمزوری کی طرف اشارہ ہے اور تعداد کی کمی کی طرف اشارہ ہے کہ تم اتنے کم تھے اور تمہارا دشمن اتنا طاقتور تھا، اتنا مضبوط تھا کہ تمہیں ہر وقت ڈر یہ لگا رہتا تھا کہ وہ آ کے تم کو اچک لے گا. اچک لے گا کیا مطلب؟ یعنی وہ ایسے اٹھا کے لے جائے گا کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تمہیں اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا اور تمہیں اس طرح اچک لے کہ تم خود کچھ نہیں کر سکو. یعنی تم اتنے مجبور بھی، کمزور بھی، کم بھی. یہ اشارہ ہے یتخطفکم الناس. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وأیدکم بنصرہ، اور اپنی نصرت کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، تمہاری ہیلپ کی. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عنایت فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو. اس آیت میں بڑے دلچسپ دروس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وذکروا، یاد کرو. یاد کرو کیا مطلب؟ انسان اس چیز کو یاد کرتا ہے جو پہلے گزر چکی ہے. مستقبل کے لیے نہیں کہا جا سکتا یاد کرو کہ کل کیا ہونے والا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یاد رکھو کل کچھ ہونے والا ہے، لیکن یاد کرو، یاد تو ہم جب کریں جب کوئی چیز گزری ہو ہماری یاد سے تو ہم اس کو اپنے ذہن میں تازہ کریں. تو جو چیز ماضی میں گزر جاتی ہے اس کو ذہن میں تازہ کرنے کا نام ہے یاد کرنا. وذکروا، یاد کرو. تو اس کلمہ یاد کرو کا ذکر جگہ جگہ ہے قرآن میں، اور خاص طور پر اللہ نے ان قوموں سے گفتگو کی ہے وذکروا کہہ کر کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ کتنی بار اسی طرح کی گفتگو ہوئی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو. بنی اسرائیل پوری قوم، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو کیا کیا نعمتیں دیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ بات ہو رہی ہے مؤمنین سے، صاحبان ایمان سے. وذکروا، اے صاحبان ایمان یاد کرو، تم بھی یاد کرو ان نعمتوں کو. ہم صرف بنی اسرائیل سے نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ یاد کریں نعمتوں کو، تمہارے پر بھی ہماری بڑی نعمتیں ہیں، تم بھی یاد کرو. تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ ماضی کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور ماضی کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے. جو انسان فرد ہو یا جماعت ہو، انڈیویجول ہو یا کوئی قوم ہو، جو اپنے ماضی کو بھولتی ہے وہ اوریجنلی مستقبل سے کٹ جاتی ہے. جس کو ماضی کی پرواہ نہیں اس کا کوئی مستقبل بھی نہیں ہوتا. ماضی کو یاد رکھو تو مستقبل صحیح ہوگا. تو یاد رکھو، یاد کرو. اب کیا یاد کرو؟ اذ کنتم قلیل مستضعفون. اب ایک چیز ہے جو یاد دلائی جا رہی ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ بھئی وہ کیا اصول ہیں جن کی بنیاد پر ہم ماضی کو یاد رکھیں. ماضی کی کون سی باتوں کو یاد کریں ہم؟ تو کہا ماضی کی اس کیفیت کو یاد کرو جب کہ تم کمزور تھے. تو کیا ہم ماضی کے جو پریشانیاں ہیں ان کو یاد کرتے رہیں ہمیشہ؟
جو ماضی میں ہمارے ساتھ گزرا ہے، جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، ان کو یاد کریں، ہم ان کو یاد رکھیں. ان کو تو بھولنا بہتر ہوتا ہے. یہاں خدا ہمیں وہ یاد دلا رہا ہے کیفیت جب کہ ہم کمزور تھے اور خوف اور دہشت کا شکار تھے، اور لوگوں کا جو ہمارے دشمن تھے، مخالفین تھے، ان کی طاقت اور قوت تھی اور ہم کمزور تھے. وہ یاد دلا رہا ہے. بات یہ نہیں ہے. ماضی کی اپنی کمزور کیفیات کو یا اپنی مصیبتوں کو کب یاد کرنا چاہیے؟ کب یاد کرنا چاہیے؟ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اس وقت جو تمہاری سچویشن ہے اور کیفیت ہے، اکثر لوگ زیادہ نعمتوں میں آنے کے بعد، زیادہ رزق و روزی جن کے پاس آ جاتی ہے، زیادہ مال و دولت جن کے پاس آ جاتا ہے، اتفاقاً آ جاتا ہے، وہ اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں. انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اپنے ماضی کو مت بھولو، پہلے دیکھو تم کیا تھے، اس وقت کیا تھے. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ انسان مشکلات میں بھی ماضی کو یاد کرتا ہے. دونوں صورتوں میں کمپیئر کرو ان حالات کو جس میں تم اس وقت کی کیفیت سے بھی کمزور تھے اور کم تھے. آج تمہارے پاس اگر جاب نہیں ہے تو شکایتیں شروع ہو گئیں تمہیں، یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میں ایسا کرنا، مجھ کو نہیں مل رہا ہے، مجھ کو نہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. یاد کرو تمہاری کچھ کیفیت اس سے بھی بدتر کبھی تھی ماضی میں. اگر تھی تو پھر اس کے بعد بہتر کیسے ہو گئی تھی، اور اب پھر کیوں پریشانی میں مبتلا تم ہو گئے؟ تو زندگی نام ہی اس بات کا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن. اس اپ اینڈ ڈاؤن میں انسان کو ان حالات کو یاد کر کے جو پہلے تھے اور گویا کہ تکلیف اور پریشانی کے حالات تھے، ان پریشانی کے حالات کو یاد کر کے آج کی جو کیفیت ہے اس سے کمپیئر کرنا چاہیے. اور اس کمپیریزن سے کیا ہوگا کہ انسان خود بخود لعلکم تشکرون، شکر کی طرف مائل ہوگا. ورنہ علاوہ کفران نعمت کے کچھ بھی نہیں. مجھ کو تو کچھ بھی نہیں ملا، مجھ کو تو کچھ نہیں ہوا، میرا تو یہ کام نہیں ہوا، میرا تو وہ کام نہیں ہوا. جو اس سے پہلے کی تمہاری کیفیت تھی، اس وقت کے حالات کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کہاں تک پہنچایا. یہ تو ایک قوم کی کیفیت پیش کی جا رہی ہے. ایک انسان، خود انسان اگر اپنی کیفیت کو دیکھے کہ جب پیدا ہوا تو کیا تھا، کیا طاقت تھی، کیا قوت تھی، کیا اختیار تھا، کیا کر سکتے تھے. اب اللہ نے تم کو طاقت دی ہے، یہ طاقت تمہارے پاس کیسے آئی؟ جو بھی ہے تمہارے چلنے پھرنے کی، بولنے کی، گفتگو کی بھی طاقت اگر ہے تو کہاں سے آئی؟ پہلے تھی؟ نہیں تھی. جب پیدا ہوئے تھے تو تم اپنی بات کہہ بھی نہیں پاتے تھے، اپنی خواہش کا ذکر بھی نہیں کر پاتے تھے. جو تمہیں چاہیے تھا، جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے یا تمہیں خواہش ہے، اس کا تم ذکر بھی نہیں کر پاتے تھے. اب تو تم ماشاءاللہ کم سے کم کتنی بھی تکلیفیں ہوں لیکن اس کیفیت سے تو بہتر ہو نا جس کیفیت میں ایک بچہ گزرتا ہے. اس وقت تمہاری مدد کس نے کی؟ اس وقت جب تم بچے تھے اور بالکل لاچار تھے، بالکل مجبور تھے، بالکل کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس وقت تم کو پناہ کس نے دی تھی؟ اس وقت ماں باپ کے دل میں محبت کس نے ڈالی تھی؟ اس وقت تمہاری پرورش کا انتظام کس نے کیا تھا؟ اس وقت تمہارے رزق کا انتظام کس نے کیا تھا؟ شکم مادر میں رزق کا انتظام کس نے کیا تھا؟ اس وقت تو تمہارے ماں باپ نے تم کو دیکھا بھی نہیں تھا. یہ سارا نظام، ایک سسٹم اللہ نے قائم کیا ہے مدد کا. اللہ کی مدد آتی ہے، اس مدد پر غور کرو. اپنی تکلیفوں کو، مجبوری کو، کمزوری کی طرف توجہ کر کے یہ دیکھو کہ اس کمزوری میں ہمیشہ مدد کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. یہ ایز اے انڈیویجول غور کرو، اور قوم کی حیثیت سے بھی تم یہ سوچو کہ تم قومیں، تم کس حالت میں تھے بحیثیت ایک قوم کے، اور ہم نے تم کو کس مقام پر پہنچایا، اور تم کو اس مقام پر پہنچنے کے بعد کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اختلافات سے بچ کے صرف اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ ماضی کو یاد دلایا تاکہ ماضی کے ذریعے سے انسان اپنے مستقبل کو درست کر سکے، اور یاد رکھے کہ وہ خدا جو ماضی میں مدد کر سکتا ہے وہ
اس وقت بھی ہماری مدد کر سکتا ہے اور مستقبل میں بھی ہماری مدد کرے گا. اللہ پر توکل رکھے. دوسرا یہ کہ ماضی پر نظر ڈالنے سے ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے جو اس وقت موجود ہیں انسان کے پاس. جو نعمت ہمارے پاس آج ہے، جو بھی نعمت ہے کل نہیں تھی، تو ہم اس دن کو یاد کریں کہ جس دن ہمارے پاس یہ نعمت نہیں تھی آج ہے، اس کا شکر ادا کریں. انسان کی سائیکولوجی ہے کہ وہ ہمیشہ صرف کمپلین کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس، اور اسی بنا پر وہ اکثر سٹریس کا شکار ہوتا ہے اور اکثر وہ بیماری کا اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے. نا امیدی کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور ناشکری اور کفران نعمت کی حالت میں. اس کے بجائے اسے ان نعمتوں پر توجہ کرنی چاہیے جو کل نہیں تھیں اس کے پاس، آج موجود ہیں، جو ماضی میں نہیں تھیں اس وقت موجود ہیں اس کے پاس. اس پر غور کرے اور غور کر کے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور باقی کے لیے بھی اللہ کی مدد طلب کرے. اب یہاں پر ایک چیز اور ہے قابل غور، کہ یہ کیفیت جو پیش کی جا رہی ہے اس میں دو باتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک بات یہ ہے کہ آواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس نے تم کو پناہ دی اور اپنی نصرت کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی، تائید کی. ایک دوسرا کام کیا ہوا؟ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو رزق عطا فرمایا. اللہ نے رزق عطا فرمایا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. تو یہ دو باتوں کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی یہی دو بڑی نعمتیں ہیں انسان کے لیے. اگر یہ دو نہ ہوں تو انسان انتہائی مشکل اور پریشانی اور مصیبت میں اپنا وقت گزارے. کون سی دو چیزیں؟ ایک امن و امان، سکون، اطمینان، یعنی کوئی خوف نہ ہو، اور دوسرے کیا؟ رزق موجود ہو. اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں، امن اور رزق، تو انسان گویا کہ ایک ہیپی لائف گزار رہا ہے. پھر چھوٹی موٹی پریشانیاں اس کے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ خوف میں نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ رزق کی پریشانی میں نہیں ہے. تو خدا یاد یہ دلا رہا ہے کہ تم اس وقت دونوں پریشانیوں میں تھے. ایک پریشانی تھی مستضعفون فی الارض، یعنی قرآن کے ایک ایک لفظ پر انسان کو غور کرنا چاہیے، اور کنیکٹیویٹی جو ہے آیات کی اور الفاظ کی وہ بہت ہی دلچسپ ہے. تم مستضعف تھے، تو ہم نے کیا کہا کہ مستضعف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ضعیف کر دیا جائے یا ضعیف سمجھا جائے، اوریجنلی ضعیف نہیں ہے. تو یہاں فی الارض کہہ دیا، کمزور سے صرف نہیں، فی الارض. مسلمانوں کے کم و بیش وہی حالات اس وقت گزرے جیسے بنی اسرائیل کے حالات تھے. اللہ نے رسول اللہ کی مثال جو ہے حضرت موسیٰ سے دی، ہم کئی بار اس کو عرض کر چکے ہیں. رسول اللہ نے حضرت علی کی مثال ہارون سے دی ہے، اور پیغمبر اسلام نے بھی اور قرآن نے بھی اس امت کی مثال صراحتاً بھی اور اشاروں کنایوں میں بھی بنی اسرائیل سے دی ہے. سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں. سورہ اعراف میں گزشتہ جو سورہ تھا، آیت نمبر 137 میں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. ہم نے یہ زمین، اس زمین کا اور اس حکومت کا وارث اس قوم کو بنا دیا. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. جب ان کو حکومت ملی اور اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، تو فرعون کی جگہ، فرعون کی جو حکومت تھی اور اس کے جتنے ریسورسز تھے وہ سب کس کے ہاتھ لگے؟ بنی اسرائیل. تو کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو، اس قوم کو
اورثنا القوم الذین استضعفوا، جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا، مشارق الارض و مغاربها، زمین کے مشرق و مغرب میں کہیں جاتے تھے ان کو پناہ نہیں ملتی تھی. التی بارکنا فیہا، وہ زمین بھی کہ جہاں پر برکتیں ہی برکتیں تھیں، وہاں پہ ان کو وہ ریسورسز زمین کے اور جو ہماری نعمتیں ہیں زمین کی خصوصی، ان سے ان کو محروم رکھا گیا تھا. محروم، مستضعف کس کو کہتے ہیں؟ جو محروم کر دیا جائے. تو یہاں یہ بات کہی کہ تم محروم کر دیے گئے تھے رزق سے، روزی سے، یعنی اس حد تک کہ 3 سال کی جو وہ بسیج تھی، وہ محاصرہ تھا، اس میں تو کھانے تک وہاں پہنچنا مشکل تھا، کھانے تک نہیں پہنچائے، کھانا تک نہیں پہنچنے دیتے تھے. رائٹ؟ تو رزق سے تم کو محروم کر دیا گیا تھا، زمین کے ریسورسز تم استعمال نہیں کرتے، تم کمزور کر دیے گئے تھے. اس کی جگہ اللہ نے کیا کہا؟ ایدکم بنصرہ، تم کمزور کر دیے گئے تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ذریعے سے. ورزقکم من الطیبات، اور تم کو پاکیزہ رزق دیا. تو تمہاری وہ کمزوری، وہ محرومی اللہ نے رزق کی دور کر دی. ایک اور چیز تھی تمہارے ساتھ پریشانی، کیا؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم خوف کی کیفیت میں رہ رہے تھے. ڈر، ہر وقت انسان کو ڈر لگا رہے تو کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں. ہر وقت خوف کی کیفیت میں تو کیسے کرے گا کوئی کام؟ تب تمہاری یہ کیفیت تھی. تو اس کیفیت کو جو ہے ہٹانے کے لیے کیا کیا؟ فآواکم، تمہیں اللہ نے پناہ دی. پناہ دی کا مطلب اب تمہیں سکون ہے، اطمینان ہے، اب تمہیں وہ خوف ہی نہیں ہے جو اس وقت کا خوف تھا کہ لوگ آئیں گے تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے، آئیں گے تمہیں پریشان کر دیں گے، تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے، بلکہ تمہیں قتل بھی کر دیں گے. وہ سب ختم ہو گیا. یہی وہ بات ہے کہ جو اللہ نے اکثر قوموں کو یاد دلائی ہے، نہ صرف مسلمانوں کو اور نہ صرف بنی اسرائیل کے جو خود کو مومن کہتے تھے ان کو، بلکہ کافروں کو بھی یاد دلائی. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. اب ان پر لازم ہے اور واجب ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں یہ لوگ، یہ مشرکین، یہ مکے والے جن پر ہم نے اتنی نعمتیں نازل کی اس مکے پر. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وہ رب، اس رب کی ان کو عبادت کرنی چاہیے کہ جس رب نے ان کو خوف سے امن و امان دی، امن و امان کی طرف لے آیا. اب خوف نہیں ہے ان کو. اور کیا؟ اطعمهم من جوع، پہلے ان کو بھوک سے غذا عنایت فرمائی، بھوک سے نجات دی، اور خوف سے نجات مرحمت فرمائی. تو اب نہ بھوک ہے، پہلے بھوکے تھے، اللہ نے غذا عنایت فرمائی. اطعمهم، طعام، غذا، کھانا. اب یہ بھوکے نہیں ہیں. من جوع وآمنهم، امن دیا، جبکہ ان کے اس وقت خوف کی کیفیت میں رہ رہے تھے. تو رزق اور امن یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، انسان کو اگر حاصل ہو جائیں تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ موجود ہے، کوئی خوف نہیں ہے اور رزق کی پریشانی نہیں ہے. یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، اور اگر یہ چھن جائیں تو یہ سمجھیں کہ واقع انسان حقیقی پریشانی میں. اور مختلف اور جگہوں پر اب ہم کچھ چونکہ آگے بڑھنا ہے، ورنہ بہت سی آیات ہیں، اور گزشتہ کچھ دروس میں ہم نے ان کی جانب اشارہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے مثال اس بستی کی دی، کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف. ایک ایسی بستی کی مثال اللہ نے دی ہے کہ جہاں امن و امان تھا اور ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، من کل مکان، ہر طرف سے رزق ان کی طرف آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی نے اللہ کی
نعمتوں کا انکار کیا، کفران نعمت کیا، ناقدری کی، ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ، تو اللہ نے اس کو چکھایا، کیا چکھایا؟ لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس انہیں پہنا دیا۔ تو بھوک اور خوف یہ دو واقعاً مشکلیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں انسان کی۔ اللہ اگر ان سے نجات انسان کو دے دے تو سمجھے بہت بڑی رحمت الہی ہے۔ تو اللہ نے کہا ان مسلمانوں سے کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ نے تمہیں خوف اور بھوک سے اور اس کمزوری سے نجات مرحمت فرمائی اور تمہیں پناہ دے کر اور رزق مرحمت فرما کر استضعاف کی کیفیت سے نکالا۔ اب اس آیت کے بعد اسی آیت کا تسلسل چل رہا ہے، یہ دونوں آیتیں جو بعد میں آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی آپس میں بھی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ امانت میں خیانت نہ کرنا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو ہر بات۔ تو پھر سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ بات بتائی کہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے یہ صاحبان ایمان سے بات ہو رہی ہے، کافروں سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو نعمت یاد دلائی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو آیت تھی جو گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 25، اور اس سے پہلے کی آیت نمبر 24، وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا شروع ہوئی تھی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ان کی آواز پر لبیک کہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھو تم کسی فتنے کا شکار مت ہو جانا، اور یہاں پر یہ ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر دوبارہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کہا کہ اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا۔ خیانت کیا مطلب؟ اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی انسان خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ خیانت جو ہے وہ امانت کا مد مقابل لفظ ہے، یعنی کہ ضد ہے امانت کی۔ ایک شخص جو امین ہے اور ایک شخص وہ جو خائن ہے۔ امین وہ جو امانت دار ہو، خائن وہ جو خیانت کار ہو۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی شخص نے یہ کوئی شے رکھ دی، اس کو مالی امانت کہتے ہیں، کوئی مال کوئی شے آپ کے پاس رکھی اور کہا کہ اس کو رکھیے آپ اور میں بعد میں آپ سے لے لوں گا، یہ امانت ہے۔ آپ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، کوئی چینجز آپ نہیں لا سکتے، اور اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، اس کو یوز نہیں کر سکتے مالک کی اجازت کے بغیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امانت ہے، جیسی آپ کو ملی ہے ویسی ہی آپ کو واپس کرنی، ویسی واپس کرنی، اس میں کوئی انلیس وہ آپ کو پرمیشن دے کہ ٹھیک ہے جب تک آپ کے پاس ہے اس کو آپ یوز کریں تو یوز کریں، اگر کہ نہیں آپ اس کو یوز مت کیجئے، یہ میری گھڑی میں آپ کے پاس رکھتا ہوں بس اس کو رکھے رہیے گا، یوز مت کیجیے گا، کچھ بھی ہو جائے، قیامت ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ وہ گھڑی نکال کر استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی کوئی بھی شے، یہ ہے امانت، عمومی طور پر ہم اس کو امانت کہتے ہیں، اور اس میں واقعاً یعنی روایات میں اگر ہم تمام روایات کو پڑھیں بہت تاکید کی گئی ہے امانت کی اور خیانت کی مذمت، اور خیانت جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اس کے لیے بہت روایات ہیں، اور اس کو منافق کی علامتوں میں شمار کیا گیا ہے امانت میں خیانت کرنا، کسی طرح کی بھی امانت میں خیانت۔ ابھی تو کسی شخص نے دے دیا نا، یہ امانت کا لفظ بہت وسیع ہے۔ ہمارا تو خود مال ہے، ہمارا اپنا مال ہمارا ہے، یہ بھی امانت اللہ کی ہے، اس کو بھی ہمیں صحیح خرچ کرنا ہے، اس کو اگر ہم صحیح خرچ نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہوگی۔ جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہیں پر ہم صرف کریں گے، جو ہمارا وقت ہے، ٹائم ہے،
زندگی ہے، یہ امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. ہمیں اس وقت کو بھی اسی طرح صرف کرنا چاہیے جو اللہ نے بتایا. کیا وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے؟ خودکشی، انسان اگر خود کو مار لے، اپنے کو مار رہا ہے، اپنے کو قتل کر دیا اس نے، کیوں حرام ہے؟ بھئی میں ہوں، میری اپنی مرضی ہے، میں اپنا خود مالک ہوں، کوئی میرا مالک نہیں ہے، تو میں نے مار لیا اپنے آپ کو، تو کیا پریشانی ہے؟ کہا نہیں، تم اپنے مالک نہیں ہو، تمہارا ایک مالک ہے اللہ، اس نے جان تم کو بطور امانت دی ہے، اس امانت میں تم خیانت نہیں کر سکتے. تو اس طرح امانت کا لفظ جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو پر اپلائی ہو سکتا ہے، ہر جگہ یہ اپلائی ہوگا. اور جو شخص امانت میں خیانت کرے، جو وہ بہت ہی مشہور روایت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ منافق کی علامات میں بتایا ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر اسے امانت سپرد کی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، یہ منافق ہے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اس میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو منافق ہے. تو امانت کی اتنی ایک ایک ذرہ امانت، کسی کی بھی کوئی بھی یا امانت، یہ تو ہوئی مالی امانت. ہم نے کہا نا کہ زندگی کے ہر پہلو میں امانتیں، یعنی ہمیں اللہ نے بہت سی چیزوں کا امین بنایا ہے، ٹرسٹی اللہ نے قرار دیا ہے. ہماری زندگی گویا کہ پوری زندگی ایک ٹرسٹ ہے، اور ہمیں اس پوری زندگی کو پاکیزہ طریقے سے گزارنا ہے. اور یہی سخت چیلنج ہے ایک مومن کا کہ وہ اپنی زندگی کو جو اللہ نے اس کو بطور امانت دی ہے، جیسے اس نے دی ہے ویسی ہی اس کو واپس کرنی ہے. اللہ نے جب زندگی ہم کو دی تو کیا گناہوں سے آلودہ تھی؟ کیا اس وقت ہم نے کوئی ایسے جرم کیے ہوئے تھے؟ نہیں، معصوم زندگی، پاک صاف زندگی، اللہ نے ایسی زندگی عطا کی. وہ بچپن اپنا یاد کریں اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کی چیزیں دیکھیں تو اس زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں اور ہم پر جو آلودگی اور گویا گناہوں کی غلاظت آتی رہی، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں. یعنی یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہے، اس امانت میں خیانت ہے. گناہ اللہ و رسول، اسی لیے اس کی جو تشریح کی گئی ہے کہ لا تخون اللہ و رسول، اللہ و رسول سے خیانت مت کرو، اس میں یہ تشریح بھی کی گئی ہے، مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب اللہ اور رسول کی نافرمانی مت کرو. اللہ نے کہا یہ کرو اور تم نہیں کر رہے ہو، جبکہ تم نے کہہ دیتے کہ ہاں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، پھر بھی تم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو یہ بھی خیانت کا ایک ذریعہ ہے. تو خیانت کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں. اب ایک امانت اس طرح کی ہوتی ہے کہ مثلا ابھی ہم ایک بات بیان کر رہے ہیں اور ہم نے کسی کو کوٹ کیا، تو وہ کوٹ جو ہم کریں، ہم جو کسی کا قول بیان کریں وہ صحیح ہو، ورنہ اس میں اگر ہم نے کسی طرح کی تبدیلی کر دی تو وہ بھی خیانت ہے. آپ نے کہا کچھ تھا، ہم نے اس کو بدل کے الفاظ یا اس کا مفہوم بدل کے جا کے کسی سے کہہ دے وہ تو یہ کہہ رہے تھے، خیانت ہے. یا یہ کہ آپ ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ صرف ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم نے وہ بات جا کر کسی اور سے کہہ دی، یہ بھی خیانت ہے. یہ بہت ہوتا ہے، یہ زندگی کے گویا کہ ہمارے روزمرہ کے حالات اسی طرح کے. اس لیے روایت ہے، حدیث ہے کہ اگر کوئی
انسان کوئی شخص کوئی بات کہے، آپ سے بات کرتے کرتے کہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی راز کی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اگر آپ وہ بات کسی اور سے کہہ دیں تو یہ خیانت ہے۔ اتنے اشارے بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں بھی کہے کہ بھئی میرے راز کی بات ہے، مگر وہ رازدارانہ طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہے، مقصد یہ ہے حدیث کا کہ آپ سے گفتگو رازدارانہ طریقے سے کر رہا ہے اور وہ بات باہر نکل گئی۔ کتنی باتیں ہوتی ہیں یہ کہ آپ نے ایک بات کسی سے کہی اور بعد میں پتہ چلا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات۔ المجالس بالامانہ، آپ جب بیٹھتے ہیں نا نشست، وہ نشست بھی امانت ہے۔ یہ جو بعد میں غیبتیں ہوتی ہیں، جو بعد میں گوسپنگ ہوتی ہے، جو بعد میں دوسری باتیں ہوتی ہیں، تو باہر کے یہ ایک طولانی مضمون ہے اور اس پر بہت گفتگو کی جا سکتی۔ مختصر یہ کہ مومن کی بہترین صفت یہ ہے کہ وہ امین ہو، امانت دار ہو، اور پیغمبر اسلام کی اعلیٰ ترین صفات میں سے جس کا اعتراف دشمن نے بھی کیا تھی، امین۔ امین، ان کا امین ہونا سب کو یقین تھا کہ بھئی ہم ان کی نبوت پہ نہیں یقین رکھتے، ہم ان کی رسالت کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ انسان امین ہے، یہ امین ہے، امانت دار ہے۔ یہ نہیں مانتے کہ یہ رسول ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں 100% کہ یہ صادق ہے، سچا ہے۔ کتنی جہل کی بات تھی، اسی کو جہالت کہتے ہیں۔ سچا بھی مان رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں۔ اور یہ بھی کمال ہے پیغمبر اسلام کا کہ 40 سال کی زندگی جو گزاری، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ رسالت کی زندگی نہیں تھی، وہ اصل میں رسالت کا حصہ تھی، وہ پارٹ آف مشن تھی۔ یعنی حصہ یہی تھی کہ ان سے کچھ کہنے سے پہلے ان سے یہ اعتراف لے لوں کہ میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں۔ ان تک کوئی بات پہنچانے سے پہلے ان سے یہ اعتراف لے لوں کہ میں جو چیز پہنچاتا ہوں اس میں امانت داری شامل ہوتی ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں ہوتی۔ دونوں باتوں کا جب یہ اعتراف کر لیں گے تب میں کہوں گا کہ میں رسول ہوں، تب میں کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے کچھ امانتیں لایا ہوں تم کو دینے کے لیے، تب کہوں گا۔ اور جب کہا تو سب کچھ مانا، آخر میں بھی امین مانا اور صادق مانا، مگر رسول نہیں مانا۔ اگر صادق مان رہے ہو تو یہ کہہ رہا ہوں میں رسول ہوں، مان لو کہ رسول ہیں، سچا مان لو۔ اگر امین مانتے ہو تو یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لایا ہوں، تو مان لو کہ جو پیغام لائے ہوں گے امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچائیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ قتل کرنے چلے آئے، قتل کرنے سے پہلے کسی نے بھی نہیں یہ پوچھا یا نہیں کہا یا اس پر بات ہی نہیں ہوئی، میٹنگ میں گفتگو ہی نہیں ہوئی، بھائی ہم ان کو قتل کرنے جا رہے ہیں، ہمارے پاس ہماری امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں، پہلے وہ تو واپس لے لو۔ نہیں، اتنا یقین تھا کہ امانت ان کے پاس رکھی ہے تو کہیں ضائع نہیں ہوگی، کہیں نہیں جائے گی۔ تو مومن کو امین ہونا چاہیے، امانت داری زندگی کے ہر رخ، ہر پہلو، ہر اعتبار سے اس کو امانت دار ہونا چاہیے، اور جو بھی اللہ نے اس کو زندگی دی ہے یا اس کو ذمہ داریاں دی ہیں وہ امانت داری سے اور ایمانداری سے انہیں پورا کرنا چاہیے۔ اب ایک روایت ہے اس کے ذیل میں، یہ جو آیت ہے کہ اس کا جو شان نزول ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اسلام نے بنی نضیر، ایک گویا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کا محاصرہ کیا، 21 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد انہوں نے صلح کی پیشکش کی۔ جب صلح کی پیشکش کی تو پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم صلح کی پیشکش کو رد نہیں کرتے مصالحت کی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ سعد ابن معاذ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کے ساتھ، جو آپ نے خیانت کی ہے، وہ بھی خیانت کا مسئلہ تھا۔ تو
انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ ابو لبابہ کو بھیج دیں ہمارے پاس. ابو لبابہ کے اہل و عیال اور ان کے بچے انہی کے پاس رہتے تھے, اسی ایریے میں رہتے تھے, انہی کے زیر نگرانی رہتے تھے, تو ان سے اچھی دوستی تھی. ابو لبابہ چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ان سے مشورہ کیا, کہا ہاں بھائی کیا خیال ہے, ہم کو یہ پروپوزل ملا ہے کہ ہم سعد ابن معاذ کو حکم اور جج مان لیں, صحیح رہے گا؟ تو جب انہوں نے کہا تو انہوں نے اشارہ کیا گردن کی طرف کہ تم جیسے ہی ایسا کرو گے وہ تمہاری گردن کٹوا دیں گے. یعنی اشارہ یہ تھا کہ یہ مت ماننا, اس لیے کہ وہ سعد بن معاذ تو یہی فیصلہ کریں گے. تو خود ابو لبابہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی, ابھی میں اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا کہ مجھ کو احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کی. چنانچہ فوراً یہ آیت نازل ہوئی, اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا. یہ آیت آ گئی. جب یہ آیت آئی تو ابو لبابہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے توبہ کی, اور واقعاً مثالی توبہ کی, ایسی توبہ کہ جو مثال بن گئی ہسٹری میں, تاریخ میں. انہوں نے خود کو جا کے مسجد کے ایک ستون سے رسیوں سے باندھ دیا, ابو لبابہ, اور اس سے خود کو باندھنے کے بعد قسم کھائی کہ میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک دن گزرا, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 8 7 دن, 7 دن گزر گئے. توبہ اس طرح توبہ کی جاتی ہے, یعنی کہ توبہ کی پھر دوبارہ تو وہی کام کر رہے ہیں. توبہ اس طرح کی انہوں نے کہ 7 دن جب گزر گئے تب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے, توبہ قبول ہو گئی. پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا کہ بھئی توبہ قبول ہو گئی. لوگ دوڑے ہوئے پہنچے اس کے پاس کہ بھئی لبابہ اب کھانا کھا لو, اب اپنے آپ کو کھول لو, آؤ تم کو ہم کھول دیتے ہیں, چلو مبارک مبارک تمہاری توبہ قبول ہو گیا, رک جاؤ ابھی مت کھولنا. بالکل نہیں, میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا, اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کھولوں گا اس ستون سے, اس لیے کہ میں نے ایک جرم کیا ہے, اللہ اور رسول سے خیانت کی ہے. تو کہا نہیں تم کو تو معاف کر دیا اللہ نے. ابھی پیغمبر اسلام نے خود فرمایا, کہا نہیں جب تک پیغمبر خود آ کے مجھے نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے. پیغمبر اسلام تشریف لائے, انہوں نے اسے کھولا اور کہا کہ جاؤ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ اب میرے جرم اتنا بڑا ہے کہ میں خود یقین کرنے کے لیے, خود اپنے کو اطمینان دلانے کے لیے میں مزید کچھ کرنا چاہتا ہوں. اب کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کہا جتنا میرا مال ہے, چونکہ میں نے مال ہی کے لیے تو کیا نا, ان کے پاس میرا مال تھا, میری اولاد تھی, میں اولاد کو اپنی اور اپنے گھر والوں کو وہاں سے نکال لیتا ہوں, اس علاقے سے جو اچھا علاقہ تھا اور صحیح گویا کہ وہاں پر رہائش تھی, عمدہ گھر ہوگا, اچھا نیبرہڈ ہوگا, جو بھی ہوگا, میں وہاں سے ان کو ہٹا لیتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جتنا میرا مال ہے سب اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں. رسول اللہ نے کہا نہیں پورا مال نہیں, ثلث مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. تو یہ بات ہو گئی. اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی. یہ توبہ کا طریقہ ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ سچے دل سے کرے, اس طرح کہ جو واقعاً وہ ریگریٹ کرے اپنی غلطی پر. بس وقت تمام ہو گیا ہے, لیکن یہ اس آیت کو مجھے پڑھنا ضروری ہے تاکہ بات تمام ہو جائے اور آج کی گفتگو مکمل ہو جائے, اس لیے کہ مربوط ہے یہ آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنے کے بہت سے مفہوم قرآن نے پیش کیے ہیں, جن میں سے فتنہ کفر و شرک کو بھی فتنہ کہا گیا ہے, قتل کو بھی فتنہ کہا گیا ہے, فساد کا نام بھی فتنہ ہے, اختلاف کا نام بھی فتنہ ہے, وغیرہ وغیرہ. اور اوریجنلی فتنہ جو ہے, اوریجنلی یہ تو مفاہیم بعد میں شامل ہوئے ہیں, لیکن اوریجنلی فتنہ عربی میں امتحان کو کہتے ہیں. فتنہ جو ہے وہ امتحان ہے, آزمائش ہے.
تو مال اور اولاد تمہارے پاس جو ہے، تمہاری اولاد تمہارا مال، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اب تم اللہ کے ساتھ خیانت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اس کا بھی اندازہ تمہیں اس بات سے ہوگا کہ تم اپنی اولاد کی محبت میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہو، تم اپنا مال بچانے کے لیے کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہو۔ انسان مال بچانے کے لیے، مال کے لیے گناہ کرتا ہے یا اولاد کے لیے گناہ کرتا ہے؟ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تین ہی چیزیں ہیں، خود اس کی اپنی ذات ہے، اور اس کی ذات سے مربوط مال ہے یا اولاد ہے، بس یہ تین چیزیں ہیں اس کی زندگی میں۔ تو انسان ان دونوں سے محبت میں نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اولاد فتنہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ اولاد امتحان ہے، دونوں صورتوں میں امتحان ہے، ملی تب بھی امتحان ہے، اولاد نہیں ملی تب بھی امتحان ہے۔ مال اسی طرح، دونوں صورتوں میں امتحان ہے، مال نہیں ملا تب بھی امتحان ہے، مال مل گیا تب بھی امتحان ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، یہ جان لو کہ تمہارے مال، اموال اور تمہاری اولاد امتحان ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اب امتحان میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو اللہ کے پاس اجر عظیم موجود ہے، بہت بڑا اجر اللہ عنایت فرمانے والا ہے۔ صلوات پر محمد و آلہ۔